ایک ہوتا ہے ہمارا سکسیس ریٹ، ایک ہوتا ہے ہمارا ہاسپٹیلٹی کا انداز. دیکھیں کسی بھی ہسپتال کی دو اسپیکٹس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہاسپٹیلٹی اسپیکٹ اور ایک ہوتی ہے ٹریٹمنٹ اسپیکٹ. تو ہاسپٹیلٹی کو آپ بڑی جلدی جج کر لیتے ہیں، میزبانی کو آپ بڑی جلدی جج کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کھلایا، کیا پلایا، ہنسے کہ نہیں، مسکرائے کہ نہیں. لیکن جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ بہترین جج کر سکتے ہیں کہ اس کی ہاسپٹیلٹی کیسی ہے. یہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، توجہ دیکھتا ہے، بات کو دہرا کے بتاتا ہے. پر آپ جج کر سکتے ہیں کہ جو اینٹی بایوٹک اس نے لکھی ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ نہیں. اگر وہ آپریشن کرتا ہے تو آپ جج کر سکتے ہیں کہ اس نے آپریشن ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. تو جو ٹریٹمنٹ اسپیکٹ ہے وہ کوئی اور ڈاکٹر جج کر سکتا ہے جو جانچ رہا ہو، وہ تو کوئی اور ہی کر سکتا ہے نا. خود پیشنٹ ٹریٹمنٹ کی کوالٹی کو جج نہیں کر سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ جو میزبانی ہے جسے ہاسپٹیلٹی کہتے ہیں اس کو جج کر سکتا ہے، ہاسپٹیلٹی کو. لیکن ٹریٹمنٹ کو بھی تو میجر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ کو بھی تو جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ لوگ یہ کام ابھی اپنا شروع کر چکے ہیں، اپنا وہ فائل وغیرہ بنا رہے ہیں اور آپ ان سے بات کر سکیں گے، وہ آپ سے بات کر سکیں گے. اور جو کاؤنسلرز یہاں کام کرتے ہیں ان کے کام کی کوالٹی کو چیک کریں گے، پھر پیچھے دیکھیں گے کہ کس کا کون کاؤنسلر تھا اور اس بندے کا کیا نتیجہ نکلا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کو کوئی صحیح کام کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیں. نارملی کیا ہوتا ہے، غلط کام کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے کولیگز کو طاق میں رہیں کہ کب وہ کوئی کام صحیح کریں اور ہم ان کو پکڑ لیں. یہ بیسک اصول ہے. والدین کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایسے موقع پہ پکڑیں جب کہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں. اگر ہم اپنا ڈیٹا ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اگر ہم دل کھول کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ہوں تو اس کے لیے تو پھر یہ کرنا پڑے گا. اگر ہم کسی کو ناپتے تولتے نہیں تو اس کام کا کوئی پتہ نہیں. اگر ہم کسی چیز کو ناپتے نہیں ہیں، تولتے نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ اس کام کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو ڈاکومنٹیشن میں کام آتا ہے بس وہ کام ہوتا ہے، باقی پھر ویسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک. تو اگر ٹریٹمنٹ کو سٹرکچرڈ کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ 14ویں دن کیا کام ہو چکا ہونا چاہیے، 21ویں دن کیا کام ہونا چاہیے، انٹرونشن ڈیٹا کب پریزنٹ ہونا چاہیے، پیشنٹ کا اپلائی کب ہونا چاہیے. مجھے بتائیے کہ اگر فری فلوٹ جو کہ ابھی 85 دن کے بعد ہوتا ہے اگر 70 دن کے بعد ہونے لگے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پیشنٹ کی ریکوری اچھی ہے کہ اس کا فری فلوٹ جو ہے نیچے آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے. اگر انٹرونشن ڈیٹا 2 ویک کے بعد پریزنٹ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کر دیا ہے، فیملی کام کر رہی ہے اور اس کا کاؤنسلر کام کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی کرو پریزنٹ، انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرو. اور اگر کسی پیشنٹ کو پہلے 1 مہینے میں ریکوری کے بیسک کانسیپٹس پتہ چل جاتے ہیں، 12 سٹیپ پروگرام کا پتہ چل جاتا ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ ڈیزیز کانسیپٹ کا پتہ چل جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنوں کے ساتھ کام کا تو کچھ تعلق ہوتا ہے نا، کہ کتنے دن میں کیا کام ہو گیا. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے.
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।